السلام علیکم دوستو، جنت کی نعمتیں پارٹ 2۔ جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں ہم پارٹ 1 میں جان چکے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم دوسری نعمتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ہیرے موتی جیسی خوبصورت نازک حوروں سے نکاح۔ انعام کے طور پر جنتیوں کا پاک دامن شرمیلی ہم عمر نازک موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی انڈے کے چھلکے کے نیچے کی جھلی سے زیادہ نرم و نازک حوروں سے نکاح کرایا جائے گا۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوگی۔ ہم ہرنی جیسی آنکھوں والی گوری گوری عورتیں ان کے بیاہ دیں گے۔ جنت میں پاکیزہ بیویاں۔ جنتی مردوں کو پاکیزہ بیویاں یعنی نہ انہیں حیض پیریڈ آئے گا اور نہ غصہ، نہ وہ غیبت کرے گی نہ چغلی، وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوگی، ملے گی، جس کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ جنتی لوگوں کی نیک دنیاوی بیویوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، جن میں 3 خوبیاں ہوگی۔ کنواری ہوگی، اپنے شوہر کی ہم عمر ہوگی، اپنے شوہر سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والی ہوگی۔ جنتی جوڑوں، میاں بیوی کے سامنے سونے کی تھال پلیٹ جس میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، اور سونے کے کپ گلاس جس میں مختلف قسم کے مشروبات جوس ہوں گے پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں قلب، دل کی ٹھنڈک و نظر آنکھوں کی ٹھنڈک کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو بھلی لگنے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواری بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں کو عاشق اور عمر میں ہم عمر، یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ امن کی جگہ۔ جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت، راحت اور امن و سلامتی ہوگی۔ خدا کا ڈر رکھنے والے لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ جنتیوں کا لباس اور زیور۔ ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کے قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم، چمکدار ریشم سے بنایا گیا ہوگا۔ باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور التش
अतलस व दीपा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। जन्नत के बर्तन। जन्नत के खादिम चांदी और शीशे के बर्तनों में जन्नतियों की मेहमान नवाजी करेंगे। उनके जन्नतियों आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे और उनको मुंतज़िमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा। जन्नत की नहरें। जन्नत में साफ सुथरी और खालिस पानी, दूध, शराब और शहद की नहरें होगी जिससे जन्नती लोग पिएंगे। जन्नत की नहरों के मशरूबात का रंग और जायका हमेशा एक जैसा रहेगा। परहेज़गारों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो यह है कि उसमें नहरें बह रही होगी, नितरे हुए पानी की नहरें बह रही होगी, ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा। नहरें बह रही होगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होगी साफ शफाफ शहद की। जन्नत में हंसी मजाक। जन्नती लोग खाते पीते वक्त आपस में छीना झपटी तंग करके हंसी मजाक करेंगे। जन्नत में किसी तरह की बेहुदा बात या हरकत नहीं की जाएगी, ना कोई बुरा अमल। वो एक दूसरे से जामे शराब लबक ले रहे होंगे जिसमें ना बेहुदा बात होगी ना बदकिरदारी। मोती जैसे खादिम। जन्नतियों के खादिम लड़के हैं जो हर वक्त उनकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। वो इस कदर हसीन व जमील होंगे जैसे महफूज किए हुए खूबसूरत मोती हो, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं के लिए ख़ास होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। उनकी जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती है जो बिखेर दिए गए हैं। मुकर्रबीन के लिए 2 बाग फल और हुरे। जन्नत में मुकर्रबीन अल्लाह के खास नेक बंदों के लिए 2 बाग होंगे जो नेमतों के लिहाज से आम मोमिनों अस्हाबुल यमीन के बागों से अफजल होंगे। दोनों बागों में 2 चश्मे और हर तरह के लजीज फलों की 2 किस्में होगी, और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हुजूर पेश होने का खौफ रखता हो 2 बाग है हरी भरी डालियों से भरपूर। दोनों बागों में 2 चश्मे रवा होंगे। बागों में हर फल की 2 किस्में होगी। वो खालिस रेशम के बने बिस्तरों पर तकिया लगाकर आमने सामने बैठेंगे। मुकर्रबीन के लिए जन्नत में इंतहाई खूबसूरत नेक पाक बाज शर्मीली हम उम्र नाजुक सिर्फ आपने अपने शोहरों की खातिरदारी करने वाली बीवियां होंगी। जन्नतियों की बीवियों को जन्नत में शामिल होने से पहले नए सिरे से पैदा किया जाएगा, और उस पैदाइश के बाद किसी इंसान ने उन्हें हाथ नहीं लगाया होगा। जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए बैठेंगे जिसके ऊपर अस्तर तवीज़ रेशम के होंगे और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होगी। इन नेमतों के बीच शर्मीली निगाहें वालियों होगी जिन्हें इन
جنتوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا نہ ہوگا، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اصحاب الیمین کے لیے 2 باغ، پھل اور حوریں۔ اصحاب الیمین عام مومنین کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے جو مقربین کے باغوں کی نسبت مقام اور مرتبہ میں کم ہوں گے۔ ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں بہت سے پھل اور کھجوریں اور انار۔ نیک پاک باز حسین و جمیل موٹی آنکھوں والی گوری گوری عورتیں، حوریں ان کی بیوی ہوں گی، جنہیں اصحاب الیمین سے پہلے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ نعمتوں کے بیچ خوبصورت نیک کردار اور خوبصورت بیویاں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور بہترین اور خوبصورت فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ کبھی موت نہ آنے کی جگہ جنت میں موت نہیں آئے گی، بلکہ ابدی زندگی ہوگی۔ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنی مہربانی سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے جنت کی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم ہے کہ دنیا کی خواہش میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم 2 دن کی دنیا کی فکر میں دین کی آسانیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کو لے کر جو جذبہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جنت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا، پر ہم دنیا کے عیش و آرام کو اپنا مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ ہم مسلمان اپنی راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ واپس اپنی راہ پر آنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اپنا اخلاق اور کردار درست کرنا ہوگا، آپسی معاملات سدھارنے ہوں گے، اور اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوسیوں اور پہچان والوں تک حق پہنچانا ہوگا۔ انہیں حرام حلال کا فرق بتانا ہوگا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تاکید کرنی ہوگی۔ تبھی ہم خود اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن دینے کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری دین ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہی ہو، اور ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر۔ آمین۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک زیادہ پیارے سے کمنٹس، لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔